السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم قال اللہ تعالی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا وقال النبی علیہ الصلوۃ والسلام علیکم بالجماعہ۔ معزز مکرم ناظرین کرام، ہم یہاں پر ضلع رامبن کے صدر مقام پر مرکزی جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر کی قیادت اور ضلعی قیادت اور تحصیل کے ذمہ داران اس وقت آپ سے مخاطب ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جموں و کشمیر کے کریا بستی بستی میں جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر کا وجود جو 100 سے زیادہ سال تنظیمی طور پر قائم ہو چکا ہے، ہر کونے میں، ہر سطح پر، ہر ضلع میں، ہر ڈگر پر اس کی دعوتی، اس کی تعلیمی، اس کی رفاہی، اس کی اصلاحی، اس کی صحافتی خدمات جاری و ساری ہیں۔ جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر، جس کے صدر محترم الاستاذ غلام محمد بٹ المدنی حفظہ اللہ ہے، جو ریاست گیر سطح کے پہلے مدنی عالم ہیں، گزشتہ 8 سال سے جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر ان کی قیادت میں اور معزز و مکرم علماء کرام و خطباء اعظام اور باغیرت کارکنوں کی محنت کی بدولت ریکارڈ توڑ خدمات ریاست کے ہر خطے اور ہر کونے میں انجام دے چکی ہے۔ جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر شورائی نظام کے تحت وجود میں آئی ہے اور 1958 میں سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہے۔ اس کے تعلیمی ادارے سلفیہ مسلم ایجوکیشن اینڈ ریسرچ ٹرسٹ ہیں، جس کے تحت 150 سے زیادہ سکول پوری ریاست میں اپنا تعلیمی کردار ادا کر رہے ہیں، اور ساتھ میں عربی کالج اور تحفظ القرآن الکریم کے سینٹر دارالعلوم اور مختلف صباحی و مسائی درسگاہیں ریاست کے طول و عرض میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ جمعیت کے اس شورائی نظام کے تحت اس کی مرکزی مجلس مشاورت کے 450 ممبران ہیں، جو ریاست کے ہر کونے سے آتے ہیں اور ہر 6 سالہ میعاد کے بعد اپنی مرکزی قیادت کا انتخاب کرتے ہیں۔ 20 ضلعوں میں 1250 حلقوں میں اور 6,500 یونٹوں میں جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر کا تنظیمی نیٹ ورک، دعوتی نیٹ ورک اور تعلیمی نیٹ ورک موجود ہے۔ جس طرح کشمیر کے 10 ضلعوں میں، اسی طرح جموں کے بھی تقریباً 8 ضلعوں میں اس کا تنظیمی اور دعوتی اور تعلیمی نیٹ ورک موجود ہے۔ ضلع رامبن ہو، ضلع ڈوڈا ہو، کشتواڑ ہو، ادھمپور ہو اور جموں ہو، اور ساتھ میں رجوری اور پونچھ، ان تمام میں شورائی نظام کے تحت علماء کرام اور خطباء اعظام کی ایک بہت بڑی خیب قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں دے رہی ہے۔ تعلیمی مراکز ہیں، اصلاحی پروگرام ہیں، دعوتی کانفرنسیں ہوتی ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے مسجدوں کی تعمیر ہوتی ہے، اور درسگاہ جگہ جگہ وجود پذیر ہیں۔ اسی طرح جس ادارے میں اس وقت بیٹھ کر کے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، یہ جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر کی رفاہی اور صوبہ جموں میں خدمات کا ایک مظہر ہے۔ دارالحدیث سلفیہ رامبن اور اسی طرح دارالحدیث سلفیہ پونچھ میں بھی ہے، اور جموں میں بھی جمعیت اہل حدیث کا مرکزی دفتر ہے، اور وہاں پر دعوتی اور تعلیمی مراکز اس کے علاوہ ہے۔ وادی کشمیر میں کیا کچھ ہو رہا ہے مجھے یہاں پر بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سارے جہاں کو جو ہے آیا ہے۔ اس وقت ہم ضلع صدر مقام پر صدر محترم کی قیادت میں جو وفد آیا، وہ یہاں کی تنظیمی، تعلیمی اور دعوتی سرگرمیوں کی دیکھ ریکھ، ان کی نگہداشت اور جماعتی ورکرز کے ساتھ اپنے رابطے کو مزید استحکام بخشنے کے لیے یہاں پر جو ہے آیا ہوا ہے، اور الحمدللہ انہی کی قیادت میں اور نگرانی میں ضلعی جمعیت جو یہاں پر کام کر رہی ہے، اس کے مرکزی نظم میں مزید توسیع عمل میں لائی گئی ہے، اور جو
کچھ عہدے مختلف اسباب کی وجہ سے خالی تھے، ان کی بھی بھرپائی کی گئی ہے، اور ساتھ میں ہی تحصیل جمعیت اہل حدیث رامبن کا چونکہ بہت پہلے اس کا انتخاب اس کا پیریڈ ختم ہو چکا تھا، تو یہاں کے معزز حلقہ صدور اور سیکرٹری جو ہر حلقے سے آ رہے ہیں، انہوں نے صدر محترم کی موجودگی میں اور مرکزی آرگنائزر محترم طارق احمد کلو کی نگرانی اور ضلع صدر محترم عبدالرحمان بالی صاحب اور ضلع ناظم محترم عبدالقیوم سراجی صاحب اور دیگر افراد کی موجودگی میں انہوں نے یہاں پر ترتیب دیا، جس کے تحت محترم اعجاز گنائی صاحب صدر تحصیل منتخب ہوئے، اور ان کے سیکرٹری محترم شمس الدین کٹوچ صاحب جو منتخب ہوئے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی دوسری باڈی کا بھی یہاں پر اعلان کیا۔ الحمدللہ یہ جماعت سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، اور شہر و گاؤں میں اس کی خدمات کا جال بچھا ہوا ہے۔ اب تک 1000 سے زیادہ علماء کو یہ جماعت تیار کر چکی ہے، جس میں 100 سے زیادہ ایسے عالم ہیں جو مدینہ اور ریاض کی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں، اور صدر محترم کی قیادت میں اور جمعیت اہل حدیث کی چھتری تلے ریاست میں اپنے دعوتی، تعلیمی اور رفاہی سرگرمیاں انجام دیتے ہیں۔ ہمارے لیے مقام شکر ہے کہ ضلع رامبن سے ہی اب تک 32 سے زیادہ مدنی علماء کرام یا تو فارغ ہو چکے ہیں یا وہاں کی جامعات میں اس وقت زیر تعلیم ہے، اور اس کے علاوہ یہاں کا دعوتی، یہاں کا تعلیمی، یہاں کا تنظیمی، یہاں کا رفاہی جو سیٹ اپ ہے وہ محترم عبدالرحمان بالی صاحب کی قیادت میں اور یہاں کے دوسرے علماء اور فضلاء کی قیادت میں انتہائی منظم اور مستحکم ہے۔ اس لیے پوری جماعت کو، پوری قوم کو، پوری ملت کو کسی شک، کسی وہم میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ جمعیت سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، جمعیت سیسا پلائی ہوئی دیوار رہے گی، اور اس کا یہ شورائی نظام مرکزی قیادت کی رہبری اور رہنمائی میں یوں ہی چلتا رہے گا، اور یہ کارواں بڑھتا رہے گا۔ میں صدر محترم جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر الاستاذ غلام محمد بٹ صاحب، جن کی دور اندیش قیادت میں اس جماعت کا پہلا شورائی اجلاس جموں کے صدر مقام پر ہوا، اور اسی طرح پھر کتنی کانفرنسیں ہوئیں، کتنے پروگرامز ہوئے، وہ الحمدللہ جاری اور ساری ہیں۔ اور ہمیشہ صدر محترم اپنی شورا کو اور اپنے مرکزی نظامہ کو جموں اور تمام پہاڑی اور دیہاتی علاقوں کی بہبود اور وہاں پر تعلیم و تربیت کے لیے ہر وقت آمادہ کرتے رہتے ہیں، اور یہاں کے بچوں کے لیے ہر وقت متفکر رہتے ہیں۔ اس لیے میں صدر محترم سے ہی گزارش کروں گا کہ وہ قوم کے نام اپنے پیغام جاری فرمائیں، جس سے جماعت سے جڑے افراد کے دل قلبی اطمینان محسوس کرے، اور ان کی قیادت میں یہ علمی کارواں، یہ دعوتی کارواں، یہ رفاہی کارواں جو انسانیت کی خدمت میں، اور ان کو میں یہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ضلع صدر رامبن جو 150 کلومیٹر سری نگر اور 150 کلومیٹر جو جموں کی طرف جاتا ہے، تو یہ ایک ایسے مقام پر واقع ہے جہاں موسم سرما میں ہمارے لاکھوں ہزاروں مسافرین یہاں پر پھنستے ہیں۔ تو یہاں کی ضلعی جماعت اور یہاں کی تحصیل جمعیت اور یہاں کا یہ تعلیمی ادارہ بھی کس قدر ہمارے مسافروں کو قطع نظر کہ ان کا مذہب کیا ہے، ان کا دین کیا ہے، وہ ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں، ان کی خدمت کے لیے اپنے در و دیوار کھول دیتے ہیں، اور اس میں قوم ملت کو بھی مستقبل میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے، یہ بھی آپ اور ہم سب کو سوچنا ہے۔ لہٰذا میں صدر محترم سے گزارش کروں گا کہ وہ اس مناسبت سے اپنا خطاب فرمائیں۔